الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ ہمارا سبق یہاں سے شروع ہونا ہے، ترجیح النقل علی العقل۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ اگر شریعت کا کوئی عقیدہ، نظریہ، دلائل نقلیہ قطعیہ سے ثابت ہو، قرآن کریم سے، خبر متواتر سے، اجماع امت سے، اور اس کا مضمون بظاہر عقل کے خلاف ہو، تو اس میں نقل کو عقل پر ترجیح دی جائے گی۔ بظاہر عقل کے خلاف ہونے کی وجہ سے نصوص میں بے جا تعویل کرنا اور اس عقیدہ کا انکار کرنا جائز نہیں۔ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، خبر متواتر سے ثابت ہے یا اجماع امت سے ثابت ہے، اور بظاہر وہ عقل کے خلاف نظر آ رہا ہے، عقل کو چھوڑ دیں گے لیکن اس نقل سے ثابت ہونے والے عقیدے کو نہیں چھوڑیں گے۔ علامہ بدر الدین محمد بن بہادر بن عبداللہ الزرکشی رحمہ اللہ تعالی، وفات 794 ہجری، البحر المحیط فی اصول الفقہ کے اندر فرماتے ہیں، اجمع اہل الملت ان النبی الصادق اذا اخبر خبر لا يدركه العقل وجب الایمان به وتلقیہ بالقبول وتلك خصیصۃ الایمان بالغیب التي مدح اللہ بها المؤمنین۔ اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے بارے میں بتائیں جو ماورائے عقل ہو، ایسی چیز بتائیں کہ عقل اس کا ادراک نہ کر سکے، عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے، تو اس بات پر جو حضور نے ارشاد فرمائی ایمان لانا ضروری ہے، اسے قبول کرنا واجب ہے۔ اور قرآن کریم میں اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب فرمایا، اور یہ ایمان بالغیب کی خصوصیت ہے۔ وَتِلْكَ خَصِيصَةُ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ الَّتِي مَدَحَ اللَّهُ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی تعریف یہ کی ہے کہ مومن وہ ہیں کہ بالغیب اس چیز کو مانتے ہیں جو نہ ان کی آنکھ دیکھتی ہے اور جو ان کی عقل سے بھی غائب ہے، نظر سے بھی غائب ہے، عقل سے بھی غائب ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعریف کی ہے، اس لیے بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، عقل کی بنیاد پہ نہ قبول کرنا ہے نہ رد کرنا ہے۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھ لیں۔ نمبر 1، کوئی عقیدہ عقل کے خلاف نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ بسا اوقات عقل سے ماورا ہوتا ہے، عقل کے خلاف نہیں، عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ ایک ہے عقل سے ٹکرائے، ایک ہے عقل کی سطح سے اوپر چلا جائے، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ایک شخص عام ہے، وہ نہیں جانتا موبائل کے استعمال کا طریقہ کیا ہے، اس کی عقل نہیں سمجھ رہی، اب یہ نہیں کہیں گے موبائل عقل کے خلاف ہے، یہ کہ موبائل کے استعمال اس کی عقل سے ماورا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے مخالف اور ماورا کا۔ بعض لوگ کسی عقیدہ کے عقل سے ماورا ہونے کی وجہ سے اس کو عقل کے خلاف سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس عقیدہ کا انکار کر دیتے ہیں۔ جس طرح معتزلہ سوال منکر نکیر کو نہیں مانتے، ثواب و عذاب قبر کو نہیں مانتے، وزن اعمال کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے لہٰذا ہم نہیں مانتے، حالانکہ عقل کے خلاف نہیں، ہاں یہ ہے کہ ان کی عقل سے ماورا ہے۔ چنانچہ بدر الدین محمد بن بہادر بن عبداللہ الزرکشی رحمہ اللہ، وفات 794 ہجری، البحر المحیط فی اصول الفقہ کے اندر فرماتے ہیں، والمعتزلة لما قلدوا عقولهم انکروا عذاب القبر وسؤال منکر ونکیر ووزن الاعمال ووقعوا فی اقال الضلال حیث عدلوا عن قول المعصوم۔ معتزلہ نے جب اپنی عقلوں کو بنیاد بنا کر عذاب قبر کا، منکر نکیر کے سوال کا، وزن اعمال کا انکار کیا تو معصوم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر گمراہی کے گھڑے میں جا پڑے۔ دوسری بات سمجھیں، بسا اوقات ایک بات ذوق سلیم کی بنیاد پر کی جاتی ہے جس پر بظاہر کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور وہاں ذوق سلیم غالب آتا ہے اور ذوق سلیم کو مانا جاتا ہے۔ یعنی بسا اوقات ایک بات ہوتی ہے، اس کی بنیاد ایک ذوق ہوتا ہے اور اس ذوق پر بظاہر کوئی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ دلیل اس کے مقابلے میں آ رہی ہوتی ہے،
لیکن فیصلہ ذوق کی بنیاد پر ہوتا ہے، چونکہ ذوق کے تحت ایک خفی دلیل موجود ہوتی ہے۔ اس کی مثال سمجھیں، صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن کے اندر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وفات 256 ہجری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے جنگ یمامہ کے بعد بلایا، اور بلا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، حضرت عمر بن خطاب بھی ان کے پاس موجود تھے، حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ عمر میرے پاس آئے ہیں اور مجھے آ کر کہتے ہیں ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بقراء القرآن، کہ جنگ یمامہ میں بہت بڑی تعداد میں وہ صحابہ کرام شہید ہو گئے جو قرآن کے قاری تھے، وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَن يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، مجھے ڈر ہے اگر بہت ساری جنگوں میں اس طرح قراء شہید ہونا شروع ہو گئے تو قرآن کریم کا بہت سارا حصہ کی ضائع نہ ہو جائے۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرُ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، حضرت عمر نے کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، میں چاہتا ہوں آپ قرآن کریم کے جمع کرنے کا حکم صادر فرمائیں۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں نے عمر سے کہا کیف نفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھو ابو بکر صدیق کی دلیل پیش کر رہے ہیں نا کہ جو کام حضور نے نہیں فرمایا ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے، ابو بکر فرماتے ہیں قال عمر ھذا واللہ خیر فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرح اللہ صدری لذلک ورأیت فی ذلک الذی رأى عمر۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں عمر مجھے کہتے ہیں یہ بہتر ہے کر لو، میں نے کہا میں کام کیسے کروں جو حضور نے کیا؟ حضرت عمر نے کہا بہتر ہے کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں حضرت عمر اتنی بار یہ بات فرمائی کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، اس میں خیر ہے، اتنی بار بات فرمائی، اللہ تعالی نے میرا سینہ کھول دیا، اور جو رائے عمر کی تھی وہی رائے میری ہوگی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا حضرت زید کو انک رجل شاب، تم نوجوان آدمی ہو، عاقل عقل مند ہو، لا نتہمک، آج تک کبھی تمہارے اوپر تہمت بھی ہم نے نہیں سنی، نہ کبھی تمہارے اوپر تہمت لگائی ہے۔ وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وحی لکھا بھی کرتے تھے۔ فتتبع القرآن فجمعہ، تم قرآن کریم کو تلاش کرو، جن صحابہ کے پاس موجود ہے ان سے قرآن لو اور اکٹھا کرو۔ حضرت زید فرماتے ہیں لو کلفونی نقل جبل من جبال، لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اسقل علی مما امرنی بہ من جمع القرآن، اگر یہ حضرات مجھے یہ فرماتے کہ فلاں پہاڑ کو اٹھاؤ اور فلاں جگہ پہ لے جاؤ تو شاید یہ میرے لیے آسان ہوتا، اور یہ کہنا قرآن جمع کرو یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ یعنی جمع قرآن کا معاملہ بہت نازک ہے، ایک آیت لفظ حرف اوپر نیچے ہو گیا تو کیا بنے گا؟ تو میرے لیے پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جانا آسان تھا، لیکن جمع قرآن بہت مشکل تھا۔ اس لیے زیاد فرماتے ہیں میں نے کہا کیف تفعلون شیئا لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم وہ کام کیسے کر سکتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر قرآن جمع نہیں کیا تو تم کیوں کرتے ہو؟ حضرت زید فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہوا واللہ خیر، زید یہ بہتر ہے، زید یہ بہتر ہے، زید یہ بہتر ہے۔ اور زید فرماتے ہیں فلم یزل ابو بکری یراجعنی حتی شرح اللہ صدری للذی شرح لہ صدر ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر نے اتنی بار فرمایا واللہ خیر واللہ خیر، یہ بہتر ہے، کہ حتیٰ کہ اللہ پاک نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا جس کام کے ابو بکر عمر کا سینہ اللہ نے کھولا تھا۔ فتتبعت القرآن، اب میں نے قرآن کریم کو تلاش کر کے جمع کرنا شروع کیا۔ اجمعہ من العصب، تو پھر میں کھجور کی شاخیں دیکھتا جس پر لکھا ہوا تھا اس سے جمع کیا۔ واللخاف، باریک سفید رنگ کا پتھر جس پہ لکھا تھا ان سے جمع کیا۔ وصدور الرجال، اور صحابہ کرام کے سینے میں جو محفوظ تھا ان سے پوچھ کر میں نے ان کو جمع کیا۔ اب دیکھو یہاں
حضرت ابو بکر دلیل مانگ رہے ہیں کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں، یا دلیل دے رہے ہیں، لیکن عمر اپنے ذوق کی بنیاد پہ کہتے ہیں واللہ خیر واللہ خیر. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زید دلیل مانگ رہے ہیں کہ تم وہ کام کیسے کرتے ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا. ابو بکر فرماتے ہیں واللہ خیر واللہ خیر، یہی بہتر ہے، کر لیں. تو ایک طرف دلیل ہے، ایک طرف ذوق سلیم ہے. اب یہ ذوق سلیم دلیل پر غالب آ رہا ہے، تو بظاہر اس ذوق پر دلیل نہیں ہے، لیکن اس ذوق کے اندر بھی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. اب حفاظت کیسے کریں گے؟ اس کے لیے کئی ذرائع ہونے چاہیے. اب اگر یہ قرآن کریم پھیل جاتا، صحابہ کے سینوں میں ہوتا، صحابہ شہید ہو جاتے، تو قرآن کریم ضائع ہو جاتا. اللہ نے محفوظ کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو محفوظ کا طریقہ یہی تھا نا کہ ان کے سینوں سے قرآن کو نکال کے ایک جگہ پہ جمع کر دیا جاتا. لہذا وہ جمع ہو گیا اور قرآن کریم محفوظ ہو گیا. یہ ذوق تھا عمر رضی اللہ عنہ کا، اور پھر ذوق تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ آج امت کے پاس پورے عالم میں قرآن کریم اصلی شکل و صورت میں محفوظ موجود ہے. حقیقت الاعتقاد، ہر مومن کو یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ میرا عقیدہ برحق ہے اور میرے مخالف کا عقیدہ باطل ہے. اس لیے کہ ایمان کا معنی یقین ہے. جب کسی شخص کو اپنے عقیدہ کے برحق ہونے کا یقین ہی نہیں، وہ مومن کیسا ہوگا؟ مومن تب ہوگا جب اس کا اعتقاد ہو کہ جو میرا عقیدہ ہے وہ حق ہے اور جو میرے مخالف کا عقیدہ ہے وہ باطل ہے، تبھی تو مومن ہوگا. امام زین الدین ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ، وفات 970 ہجری، الاشباح والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان، فائدۃ فی اعتقاد الانسان مذہبہ و مذہب غیری کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا سُئِلْنَا عَن مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا فِي الْعَقَائِدِ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَّقُولَ الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ وَالْبَاطِلُ مَا عَلَيْهِ خُصُومُنَا، کہ جب ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھا جائے اور ہمارے مخالف کا عقیدہ پوچھا جائے تو ہمارے ذمے لازم اور واجب ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ جو ہمارا عقیدہ وہ حق ہے، جو ہمارے مخالف کا عقیدہ وہ باطل ہے. تو یہ ضروری ہے یہ اعتقاد رکھنا کہ میرا عقیدہ برحق اور میرے مخالف کا عقیدہ باطل. اس پر دلائل ملاحظہ فرمائیں. نمبر 1 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 54، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو فرمایا تم اور تمہارے بڑے سب کھلی گمراہی کے اندر ہیں. صاف فرمایا تم گمراہی کے اندر ہو. دلیل نمبر 2 سورۃ النمل آیت نمبر 79، فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف فرمایا آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، آپ ہی حق پر ہیں جو بالکل واضح اور کھلا ہے. دلیل نمبر 3 سورہ لقمان آیت نمبر 11، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی بل الظالمون فی ضلال مبین. جو چیز، یہ تو چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اللہ کے سوا کسی نے کچھ پیدا کیا تو مجھے دکھاؤ. اللہ اکبر. پھر فرمایا ظالم کھلی گمراہی کے اندر ہے. دلیل نمبر 4 سورہ محمد آیت نمبر 3، ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربہم. فرمایا کہ کافر یہ باطل کی پیروی کرتے ہیں اور مومن یہ حق کی پیروی کرتے ہیں. صاف طور پہ فرمایا کہ کفر حق باطل پر ہے اور ایمان حق پر ہے. دلیل نمبر 5 صحیح بخاری باب الشروط فی الجہاد والمصالحۃ مع اہل الحرب و کتابت الشروط. حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ وفات 256 ہجری فرماتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ. حضرت عمر فرماتے ہیں فاتحت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا. میں نے کہا الست نبی اللہ حقا،
آپ دب کے سلو فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ قال بلا، آپ نے فرمایا کیوں نہیں، میں برحق نبی ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر میں نے پھر کہا السنا علی الحق وعدونا علی الباطل؟ قال بلا، فرمایا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کافر باطل پر ہے اور مومن حق پر ہے۔ 5 دلائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، 4 آیات اور ایک حدیث مبارک، کہ جس سے صاف بات کھل کر آ رہی ہے کہ ایمان والے حق پر ہیں اور کفر والے باطل پر ہیں۔ یہاں ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے، ذرا اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں۔ وہ شبہ کیا ہے؟ سورہ سبا آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کون ہے جو آسمانوں سے اور زمینوں سے تمہیں رزق دیتا ہے؟ یہ جواب نہیں دیں گے، آپ خود فرمائیں اللہ، اللہ ہی رزق دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور ہم یا تم دونوں میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور ایک کھلی گمراہی میں۔ شبہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی یہ نہیں فرما رہے کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو، بلکہ حضور فرما رہے ہیں یا ہم حق پر ہیں یا تم حق پر ہو، یا ہم باطل پر ہیں یا تم باطل پر ہو۔ تو جب نبی اپنے آپ کو حق پر ہونا نہیں بتا رہا تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں؟ لہٰذا خود کو حق پہ کہنا اور مخالف کو باطل پر کہنا یہ قرآن کے خلاف ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ جوابات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، جو مفسرین نے جواب دیا اس کو سنیں۔ امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثالبی النشاپوری رحمہ اللہ، وفات 427 ہجری، تفسیر الکشف والبیان سورہ سبا آیت نمبر 24 کے تحت لکھتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ مخالف کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، مخالف کو سمجھانے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ اختیار کیا گیا کہ مخالف کو جھوٹا کہنے کی بجائے ایک ایسا طرز اختیار کیا گیا مخالف طیش کے اندر بھی نہ آئے اور اس کا کذب بھی بیان ہو جائے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا یہ اس طرح ہی ہے کہ جس طرح ہمارے محاورات میں کہتے ہیں کوئی شخص کہ وہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، میرا مخالف جھوٹا ہے، لیکن طرز تکلم کیا ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ایک بات تم کہہ رہے ہو، یا تو میں سچ بول رہا ہوں یا تم سچ بول رہے ہو، یا میں یہ جھوٹ بولتا ہوں یا تم جھوٹ بولتے ہو۔ دونوں تو جھوٹے نہیں ہو سکتے، نہ دونوں سچے ہو سکتے ہیں، یا ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے۔ ہماری بات میں نے دلائل دیا اپنے حق ہونے پر، اپنے سچ پر، تم سچ پر ہو، تم دلیل پیش کر دو، سچا تو ایک ہی ہوگا، دونوں تو نہیں ہو سکتے۔ یہ بندہ اس وقت کہتا ہے جب اس کو اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو اور دوسرے کے باطل پر ہونے کا پورا یقین ہو، تبھی کہتا ہے نا۔ تو یہ تو ہمارے محاورات میں کہا جاتا ہے، کسی شخص کو صراحتاً جھوٹا کہنے کی بجائے طرز اختیاری کیا جاتا ہے کہ دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں، ایک آپ کہتے ہو، دونوں میں سے ایک سچا ایک جھوٹا ہوگا، دونوں نہ سچے ہو سکتے ہیں نہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، میں خود کو سچا سمجھتا ہوں، میری یہ دلیل ہے، تم سچے ہو، تم دلیل پیش کر دو۔ اور دوسرا جواب دیا، فرمایا وقیل ھذا علی جہۃ الاستہزاء۔ پہلا جواب میں نے خدمت میں پیش کیا، فرماتے ھذا علی جہۃ الانصاف الحجاج کما یقول القائل احدنا کاذب وهو یعلم انه صادق۔ ایک بندہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہوگا، حالانکہ اس کو یقین ہے کہ وہ خود سچا ہے، ورنہ صاحب وہ کاذب، اور یقین ہے کہ اس کا ساتھی جھوٹ بولتا ہے۔ فالمانا ما نحن وانتم علی امر واحد، ہم دونوں ایک بات پر نہیں ہو سکتے، ہم دونوں ایک ہی معاملے پر نہیں ہو سکتے کہ دونوں سچے ہوں یا دونوں جھوٹے ہوں۔ ان احد الفریقین لمہتد والآخر ضال، ایک ہدایت پر ہوگا اور ایک گمراہی پر ہوگا۔ فالنبی ومن معه علی الہدی ومن خالف فی ضلال، نبی اور ان کے متبعین ہدایت پر ہیں اور مخالفین گمراہی پر ہیں۔ فکذبوا باحسن من التصریح التصدیق، تو صراحتاً جھوٹا کہنے کی بجائے ایک بہترین اسلوب اختیار کیا۔ دوسرا جواب دیا گیا ہے ھذا علی جہۃ الاستہزاء بہم وهو غیر شاک فی دینی، یہ جو طرز اختیار کیا گیا ہے یہ مشرکین پہ چوٹ لگائی جا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے
بت پتھروں کے تراشتے ہو اور پھر خود کو ہدایت پر بھی کہتے ہو، کیسی بات کرتے ہو؟ تو یہ استہزاء ہے، یہ چوٹ ہے مشرک پر۔ اور ایک جواب دیا تفسیر ابن کثیر میں، ابو الفدا اماد الدین اسماعیل ابن عمر المعروف ابن کثیر رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، وہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے لف، ایک ہوتا ہے نشر، ایک ہوتا ہے بات کو پہلے مختصر کرنا، ایک ہوتا ہے پھر اس کو پھیلانا۔ تو جس ترتیب پر مختصر بیان کیا اس طرح پھیلایا گیا، یا لو نشر مرتب ہے۔ وہ کیا؟ پہلے فرمایا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، دیکھو ہم یا تم، پہلے ذکر کس کا ہے؟ ہم، پھر ذکر یا تم، ہم اور تم، کیا فرمایا؟ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو انا پہلے، ہم، لَعَلَىٰ هُدًى پہلے ہدایت پر، ایاکم بعد میں، تم فی ضلال مبین بعد میں کہ گمراہی پر ہو۔ تو حضرت فرمایا کہ جس طرح وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ ہے ہم اور تم، اسی طرح آگے لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ہے کہ ہم کے ساتھ ہدن کا تعلق ہے، اور ایاکم کے ساتھ، تم کے ساتھ لفی ضلال مبین کا تعلق ہے کہ ہم اور تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی پر ہیں۔ تو انا کو پہلے لائے، لَعَلَىٰ هُدًى کو تفصیل میں پہلے لائے، ایاکم کو بعد میں لائے، اور تفصیل میں لفی ضلال مبین کو بعد میں لائے۔ تو یہ لف نشر مرتب ہے۔ تیسرا جواب تفسیر خازن میں امام علی بن محمد معروف الخازن، وفات 725 ہجری، انہوں نے دیا ہے۔ انہوں نے جواب تقریباً وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے نقل کیا، حضرت نشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا، الفاظ ان کے اپنے ہیں۔ وہ یہی بات فرماتے ہیں کہ یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب انسان کو اپنے سچا ہونے کا یقین ہو اور دوسرے کے جھوٹا ہونے کا یقین ہو، اس کو صراحتاً جھوٹا کہنے کی بجائے طرز اختیار کیا جاتا ہے، یا میں سچا یا تو سچا، میں نے دلیل دی ہے تو سچا ہے تو دلیل دے۔ اور دوسرا حضرت نے جواب دیا ہے، فرمایا او بمان الواو ومان الآیہ انا لعلی ہدن وانکم لفی ضلال مبین، یہ او واو کے معنی میں ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی میں ہو، یہ بات ارشاد فرمائی۔ چوتھا جواب امام شمس الدین محمد بن ابراہیم الشربینی القاہری الشافعی رحمہ اللہ، وفات 977 ہجری، تفسیر السراج المنیر میں فرماتے ہیں، فرمایا یہ شک کی بات نہیں ہے، الیاذ باللہ کے پیغمبر کو شک ہو وہ پتہ نہیں ہدایت پر ہیں، پتہ نہیں ہدایت پہ نہیں ہے، اور یہ شک ہو کہ پتہ نہیں کافر گمراہ ہے، یعنی الیاذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہ کلام عرب کے محاورات کے مطابق ہے۔ عرب کے محاورات میں بس اوقات ایک چیز کو بطور فرض ذکر کر کے مخالف کو دعوت فکر دی جاتی ہے، مخالف کو دعوت فکر دیتے ہیں، اور اس کو فن بیان میں استدراج کہتے ہیں۔ دیکھو ایک بات میں نے کی ہے، فرض کر لو میں غلط کہہ رہا ہوں، تم ٹھیک کہہ دو، میں کہتا ہوں یہ پیسے میرے ہیں، چلو فرض کیا میرا دعویٰ غلط ہے، تم ثابت کر دو تمہارے ہیں، اسے کہتے ہیں استدراج۔ تو یہ بندہ تب کہتا ہے جب اپنے حق پر ہونے کا یقین ہو، اس وقت نہیں کہتا جب شک ہو، یہ شک نہیں ہے، استدراج ہے۔ فرماتے ہیں ھذا لیس علی طریق شک لأنہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یشک انہ علی ھدی و یقین، حضور کو شک نہیں تھا کہ آپ ہدایت پر ہیں، وان الکفار علی ضلال مبین، اور کفار گمراہی پر، اس میں شک نہیں تھا۔ وانما ھذا الکلام جار علی ما تخاطب به العرب من استعمال الانصاف فی محاوراتهم علی سبیل الفرض والتقدیر ویسمی اہل البیان الاستدراج، کہتا ہے یہ کلام اہل عرب میں ان کے استعمال میں ایسے چلتا ہے کہ جیسے ایک چیز کو فرض کر لیا جائے اور مخاطب سے بات کی جائے، اور اس کو فن بیان میں استدراج کہا جاتا ہے۔ شیخ التفسیر مولانا محمد ادریس کاندھلی رحمہ اللہ، وفات 1394 ہجری، تفسیر معارف القرآن کاندھلوی میں فرماتے ہیں یہ تو ممکن نہیں کہ دونوں حق پر ہوں، اہل توحید اور اہل شرک دونوں حق پر ہوں یا دونوں غلطی پر ہوں، لا محالہ ایک حق پر ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ ہوگا، دوسرا باطل پر ہوگا اور وہ گمراہ ہوگا، اور دلائل سے توحید کا حق ہونا روز روشن کی طرح واضح ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ دیجئے کہ جب شرک کا باطل ہونا اور مشرک کا مجرم ہونا ثابت ہو گیا تو سن لو قیامت کے دن تم سے ہمارے جرائم کی بات پرس نہ ہوگی،
اور ہم سے تمہارے جرائم کے متعلق بات پرسنا ہوگی، ہر ایک اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ تو حضرت بھی یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اپنے حق ہونے کا اور مخالف کے باطل ہونے کا اعتقاد رکھنا از حد ضروری ہے۔ یہاں بطور فائدہ کی بات اچھی طرح سمجھ لیں، ایک ہے معاملہ عقائد کا اور ایک ہے معاملہ مذاہب اور فروعی مسائل کا۔ جب عقائد کے بارے میں سوال کیا جائے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ ہمارا عقیدہ حق ہے، ہمارے مخالف کا عقیدہ باطل ہے۔ لیکن جب مذاہب اور اجتہادیات کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہاں یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب حق ہے لیکن خطا کا احتمال ہے، ہمارے مخالف کا مذہب خطا ہے لیکن حق کا احتمال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارا نظریہ ہے کہ مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے، مجتہد مخطئ بھی ہوتا ہے، یہ نظریہ ہے، تو جب ہم اپنے مذہب ہی کو برحق کہیں گے تو یہ نظریہ تو نہ رہا نا، مجتہد کبھی مصیب اور کبھی مخطئ ہے۔ امام زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ، وفات 970 ہجری، الاشباہ والنظائر علی مذہب ابی حنیفہ، فائدہ فی اعتقاد الانسان فی مذہب غیری کے اندر فرماتے ہیں، اذا سئلنا عن مذہبنا ومذہب مخالفین فی الفروع یجب علینا ان نجیب بان مذہبنا صواب یحتمل الخطأ ومذہب مخالفین خطأ يحتمل الصواب لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا ان المجتہد یخطئ ویصیب۔ جب ہم سے ہمارے مذہب کے بارے میں پوچھا جائے تو اور ہمارے مخالف کے مذہب میں پوچھا جائے، ہم کہیں گے یہ ضروری ہے یہ بات کہ ہمارا مذہب درست ہے، خطا کا احتمال ہے، ہمارے مخالف کا مذہب خطا ہے اور ثواب درست ہونے کا احتمال ہے۔ کیوں؟ اگر یہ بات نہیں کہیں گے تو پھر یہ بات درست نہیں ہوگی نا کہ مجتہد مصیب بھی ہوتا ہے، مخطئ بھی ہوتا ہے۔ یہ بات ہم کہتے ہیں کہ مجتہد مصیب اور مخطئ ہوتا ہے، یہ تبھی صحیح ہوگی جب خود کو حق سمجھ کر خطا کا احتمال رکھیں اور دوسرے کو خطا پر سمجھ کر اس میں حق ہونے کا احتمال بھی رکھیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایمان کا مطلب، ایمان کا لغوی معنی، ایمان کا اصطلاحی معنی۔ ایمان کا لغوی معنی، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ، وفات 792 ہجری، شرح العقائد النسویہ میں فرماتے ہیں، الایمان فی اللغہ التصدیق ای ادعان حکم المخبر وقبولہ وجعلہ صادقا۔ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہے، یعنی خبر دینے والے کی خبر کا یقین کر کے اسے قبول کرنا اور خبر دینے والے کو سچا قرار دینا، یہ ہے ایمان۔ اور شریعت میں ایمان کا معنی، اما یہ مفتی بغداد ابو الثناء شہاب الدین سید محمود بن عبداللہ بن محمود الحسینی الالوسی رحمہ اللہ، وفات 1270 ہجری فرماتے ہیں، اما فی الشرع فهو التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ ضرورتا تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا۔ اصطلاح شریعت میں ایمان کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں بدیہی طور پر ثابت ہے، بداہت کہتے ہیں جو ہر بندے کو معلوم ہو، یعنی جو نسبت کرنے والا ہو اور کسی قدر علم رکھتا اس کو معلوم ہو، بداہت سے ثابت ہیں، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا۔ جو تفصیلاً ثابت ہے تفصیل سے تصدیق کرنا، جو اجمالاً ثابت ہے اجمالاً تصدیق کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی۔ ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی۔ مومن ہونے کے لیے ایمانیات کا اجمالی اعتقاد کافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے برحق ہے، جو قرآن کریم کے اندر ہے برحق ہے، جس پر ہمارے صحابہ کرام تھے برحق ہے، یہ اجمالی ایمان ضروری ہے۔ تفصیلات اور ان کے دلائل جاننا ہر شخص پر ضروری نہیں۔ بات اچھی طرح سے نشین فرما لیں، تفصیلات اور دلائل جاننا ہر شخص پر ضروری نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ ایمانیات میں اصل الاصول بنیاد ہے، اس میں اجمالی ایمان کافی ہے،
تو بقیہ چیزوں میں اجمال ایمان کافی کیوں نہیں ہوگا؟ ثواب و عذاب قبر برحق ہے، اور سوال منکر نکیر برحق ہے، قیامت کو حساب برحق ہے، انبیاء علیہ السلام برحق ہیں، کتنے تھے؟ جتنے بھی تھے برحق. یہ معنی اجمالی طور پر ایمان لانے کا یہ ضروری ہے. اور جتنا جس کو تفصیلاً بیان کیا تفصیلاً مانے، اور جس کو اجمالاً بیان کیا اجمالاً مانے. تو ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ہے ایمان تفصیلی. تفصیلی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان، ذات، صفات، اسما، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان، انبیاء بشر، معصوم، مبعوث من اللہ، مفروض الاتباع، قبروں میں زندہ، یہ تفصیلات ہیں. فرشتوں پر ایمان، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نہ مرد نہ عورت، گناہوں سے پاک، مختلف امور پر مقرر، آسمانی کتابیں، ابراہیم علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل، حضرت داؤد پہ زبور، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم، انبیاء رسولوں پر صحیفے، اور آخرت، اس طرح تفصیل سے. تو ایک ہے اجمالی ایمان اور ایک ہے تفصیلی. اس کو اچھی طرح سے نشین فرما لیں. اور دوسری بات سمجھیں، انہی دو باتوں کو سمجھانے کے لیے علماء کرام نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی اصطلاحات قائم فرمائی ہیں. ایک ایمان مجمل ہے اور ایک ایمان مفصل ہے. چنانچہ علامہ تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبدالسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الحنبلی وفات 728 ہجری نے اپنی کتاب اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان میں اس ایک عنوان قائم کیا ہے، الایمان المجمل والمفصل، ایمان مجمل اور ایمان مفصل. تو اس پر مستقل بات کی ہے، ہمارے اکابر کی کتب میں بھی یہ باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں. ایک بات اور سمجھ لیں، اہل علم کے لیے ایمان تفصیلی ضروری ہے، عوام الناس کے لیے ایمان اجمالی کافی ہے. ایک مومن بندے کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں مومن ہوں، قرآن کریم کو مانتا ہوں، صحابہ کرام کو مانتا ہوں، رسول اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، جو نبی پاک لے کر آئے میں سب چیزوں کو مانتا ہوں، اتنا کافی ہے. لیکن اہل علم جو قرآن کریم بھی جانتے ہیں، ترجمہ تفسیر بھی جانتے ہیں، احادیث کو تفصیل کے ساتھ جانتے ہیں، ان کے لیے اتنا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو چاہیے کہ تفصیل کے ساتھ بات کریں. تو اہل علم کے لیے ایمان تفصیلی ہے اور عوام الناس کے لیے ایمان اجمالی ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں. لیکن بطور فائدہ یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں، ایک بات اور، کہ اگر کسی علاقے میں کوئی فتنہ پیدا ہو، کسی علاقے میں کوئی فرقہ اپنے غلط عقیدے کا پرچار کر رہا ہو اور وہاں علماء حق صحیح عقیدے کی تفصیلات بیان فرما رہے ہوں، تو وہاں عوام کے لیے بھی ضروری ہے علماء حق کی بیان کردہ تفصیلات کو سمجھیں اور علماء حق کی بیان کردہ تفصیلات کو مانیں اور فاسد عقیدہ سے برات کا اعلان فرمائیں. وہاں اجمالی ایمان کافی نہیں ہوگا. مثلا ہمارا عقیدہ ہے کہ قبر میں مومن کو ثواب ہے اور قبر میں کافر کو عذاب ہے، یہ ثواب و عذاب قبر کا عقیدہ ہے. اب اتنا ایمان کافی ہے کہ قبر میں ثواب و عذاب ہوتا ہے. لیکن اگر کسی علاقے میں کوئی فرقہ یہ فتنہ پھیلا دے کہ نہیں، قبر میں جو ثواب و عذاب ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں قبر جس میں دفن کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی روح علیین میں ہوتی ہے اور اس کو ثواب علیین میں ہوتا ہے اور اس کو جسم مثالی مل جاتا ہے. کافر کی روح سجین کے اندر ہوتی ہے، اس کو عذاب سجین میں 7 زمینوں کے نیچے ہوتا ہے اور اس کو جسم مثالی مل جاتا ہے. تو یہ ثواب اور عذاب جسم مثالی کو ملتا ہے، جسم اصلی کو نہیں ملتا. اب یہاں پر علماء کرام وضاحت فرماتے ہیں کہ نہیں، ثواب بھی اسی جسم کو ہوتا ہے جو دنیا والا ہے، عذاب بھی اسی جسم کو ہوتا ہے جو دنیا والا ہے. یہ جسم گل سڑ جائے، یہ جسم پانی میں بہہ جائے، ذرے تحلیل ہو جائیں، یہ جسم جانور کھا دے، ہونا اسی کو ہے. اس کے تمام ذرات سے روح کا تعلق جوڑ کے اللہ تعالیٰ مومن کو ثواب اور کافر کو عذاب دیتے. اب عوام پر بھی ضروری ہے ان پوری تفصیلات پر ایمان لائیں جو علماء حق بیان فرما رہے ہیں. تو اگر کسی علاقے میں کوئی فتنہ کھڑا نہ ہو،
کو فرقہ غلط نظریہ پیش نہ کرے، پھر ایمان اجمالی کافی ہے. لیکن جہاں کو فرقہ فتنہ کھڑا کر دے اور تفصیلی بات شروع کر دے، پھر علماء حق جو دلائل کے ساتھ تفصیلی بات فرمائیں، اس وقت اس پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے جو علماء حق فرما رہے ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. الایمان لا یزید ولا ینقص. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ وفات 150 ہجری الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ لا يزيد ولا ينقص. ایمان اہل السماء والارض لا يزيد ولا ينقص. آسمان والوں اور زمین والوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے نہ کمی، نہ ان کا ایمان بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. یہ امام صاحب فرماتے ہیں. اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس عقیدہ کے خلاف بعض لوگ قرآنی آیات پیش کر کے اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، جبکہ کئی ایک قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ایمان بڑھتا ہے. کئی ایک احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے. مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 173 الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، کہ جب کچھ لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہتے کہ کفار تمہارے خلاف جنگی سامان جمع کر رہے ہیں لہذا تم ان سے ڈرو، یہ بات سن کر صحابہ کا ایمان اور بڑھ جاتا اور صحابہ کہتے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسی طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 124 وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جب قرآن کریم کی وہ صورت نازل ہوتی، ان میں سے کچھ لوگ کہتے اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو بڑھایا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا. سورہ احزاب آیت نمبر 22 وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. جب مومنین نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو یہ لوگ کہنے لگے یہی ہے وہ وقت جب اللہ نے جس کا وعدہ کیا تھا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، رسول کا وعدہ سچا ہے. وما زادهم الا ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا. اللہ اکبر. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم. سورۃ الفتح آیت نمبر 4 کہ اللہ وہی ذات ہے جس نے مومنین کے دلوں میں اطمینان، مومنین کے دلوں میں سکون نازل فرما دیا. لیزدادوا ایمانا، تاکہ مومنین کا ایمان اور بڑھے. سورۃ مدثر آیت نمبر 31 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا. ہم نے جہنم کے کارندے فرشتوں کو ہی مقرر کیا، جہنم کے کارندے، خازن، محافظ فرشتے مقرر کیے. ہم نے ان فرشتوں کی تعداد اس لیے مقرر کی ہے تاکہ کافروں کی آزمائش ہو. اتنی تعداد کیوں ہے؟ کم زیادہ کیوں نہیں؟ اور اہل کتاب کو یقین آئے اور اہل ایمان کا ایمان بڑھے کہ ہمارے اللہ کا جو فیصلہ ہے زبردست ہے. اب دیکھو یہ آیات ایسی ہیں جن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، تو بظاہر یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. سنو جواب نمبر 1. دیکھیں، ایک ہے ایمان کی کمیت، ایمانیات کس کس چیز پر ایمان لانا ہے، اور ایک ہے ایمان کی کیفیت. اللہ اکبر. ماحول اور حوال کے اعتبار سے بدلتی ہے. ایک ہے ایمان کی کمیت، کن چیزوں پر ایمان لانا ہے، ایمانیات کیا ہے، اور ایک ہے ایمان کی کیفیت. یہ جو امام صاحب فرماتے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس کا معنی ہے ایمانیات، یعنی وہ ایمانیات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر چلے گئے ہیں، نہ اس کے بعد ہم کسی کا اضافہ کر سکتے ہیں، نہ ان ایمانیات میں سے کسی کی کمی کر سکتے ہیں. یہ معنی ہے. باقی کیفیت وہ حالات کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہے. مسجد میں ہیں کیفیت اور ہے، بازار میں ہیں کیفیت اور ہے، صحبت نبوت ہے کیفیت اور ہے، صحبت نبوت نہیں ہے کیفیت اور ہے. تو ایمان کی کیفیت تو بڑھتی رہتی ہے، کم بھی ہوتی رہتی ہے ماحول کے بدلنے سے. تو جو امام سے فرماتے ہیں اہل السماء والارض کا ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ان کی ایمانیات کمیت
اور مقدار نہیں بڑھتا. جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے انہی پر لانا ہے، نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں نہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. دوسرا جواب، ایک ہے ایمان اجمالی اور ایک ایمان تفصیلی. اجمالی ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. کیا معنی؟ ایمان اجمالی التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمام چیز جس پر حضور لے کر آئے میں اس کو مانتا ہوں. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے میں کچھ کو مانتا ہوں کچھ کو نہیں مانتا، جو نہیں لے کر آئے وہ بھی مانتا ہوں، جو لے کر اس کو بھی نہیں مانتا، الیاذ باللہ. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو حضور لائے اس میں کچھ نہیں مانتا اور جو نہیں لائے میں اس میں کچھ اور بھی مانتا ہوں. یہ تو نہیں کہہ سکتے. ایمانی اجمالی نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے. اور تفصیلی ایمان یہ بڑھتا رہتا ہے. بڑھتا رہتا معنی ایک آیت ہے اس پر ایمان، پھر دوسری آیت اس پر ایمان، تیسری آیت نازل ہوئی اس پر ایمان. تو جو آیات نازل ہوتے گئی، احکامات اترتے چلے گئے، تو ایمان بڑھتا چلا گیا. اس کو ماننا ہے، پھر اور آئی تو اس کو ماننا ہے، پھر اور آئی تو اس کو ماننا ہے. چونکہ ایمان نام ہے تصدیق کا اور ماننے کا. جب آیات نازل ہوتی رہی تصدیق اور ہوتی رہی تو ایمان بڑھتا رہا. تو یہ ہے معنی ایمان تفصیلی کا، یعنی ایمان اجمالی نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، لیکن ایمان تفصیلی بڑھتا رہتا ہے. شرح العقائد النسفیہ میں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ 972 ہجری وفات، وہ فرماتے ہیں والآیات الدالۃ علی زیارۃ الایمان محمولۃ علی ما ذکر ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہم کانوا آمنوا فی الجملہ ثم یاتی فرض بعد فرض وکانوا یؤمنون بکل فرض خاصہ. قرآن کریم کے جن آیات میں ایمان بڑھنے کا تذکرہ ہے ان کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اجمالاً ایمان لاتے تھے، پھر کوئی حکم فرض ہو جاتا اس پر بھی ایمان لے آتے. اسی کو ایمان کے بڑھنے سے تعبیر فرمایا. اللہ اکبر. یعنی وہ امام ابو حنیفہ جو کہہ رہے ہیں ایمان نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے، وہی ایمان وہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک آیت نازل ہوتی صحابہ ایمان لاتے، جب دوسری نازل ہوتی اس پر لاتے، ایک فرض ہوتا اس کو مانتے، اس کے بعد فرض اس کو مانتے، تو یوں ان کا ایمان بڑھتا رہتا تھا. تو وہ ابو حنیفہ جو کہتے ہیں نہ بڑھتا نہ کم ہوتا ہے، وہی تو کہتے ہیں جو بڑھ رہا تھا. کیا مطلب؟ کہ ایمان اجمالی تو نہ بڑھتا نہ کم ہوتا لیکن تفصیلی ایمان بڑھتا رہتا تھا. یہاں بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. نمبر 1، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا تھا، اس کا تعلق عہد صحابہ کے ساتھ خاص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک آیت نازل ہوئی اس پر ایمان، پھر نازل ہوئی اس پر ایمان، پھر ایک اور اس پر ایمان، جو ایمان بڑھا. تو جب آیات کا نزول مکمل ہو گیا، احکام کا نزول مکمل ہو گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اب نہ وحی نے آنا ہے، نہ کسی کی مزید تصدیق کرنی ہے، نہ ہی اب ایمان بڑھنے کا مسئلہ ہے. تو یہ جو ہے ایمان تفصیلاً بڑھتا تھا، یہ عہد صحابہ کے ساتھ خاص ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں. ایک بات بطور فائدہ اور بھی سمجھیں. ایک ہے ایمان نبی کا، ایک ہے ایمان امتی کا، ایک ہے ایمان فرشتوں کا. جو پیغمبر کا ایمان ہے یہ ایمان ایسا ہے کہ اس کی کیفیات ہمیشہ بڑھتی جاتی، ہمیشہ بڑھتی. اور جو ایمان ہے امتی کا، اس کی کیفیت کبھی اوپر کبھی نیچے، ماحول اچھا تو اوپر، ماحول کمزور تو نیچے. اور ایک ہے ایمان فرشتوں کا، یہ ایمانی کیفیت ہمیشہ ایک جگہ پر ہے، اوپر نہ نیچے. کیوں؟ ان کا ایمان بالمشاہدہ ہے. تو پیغمبر کا ایمان کیفیت کے اعتبار سے ہمیشہ اوپر جاتا ہے. امتی کا ایمان کیفیت کی بات اعتبار سے کبھی اوپر کبھی نیچے. اور ملائکہ کا ایمان کیفیت کی بات سے ایک جگہ پہ کھڑا رہتا ہے. اسی کو قرآن کریم کے اندر یوں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. جب یہ بات نبی فرمائیں اس کا معنی ہے ارتقاء ہدایت، یعنی اے اللہ میرے درجات صراط مستقیم کے آگے بڑھتے جائیں. اور جب یہ بات امتی مسلمان کہے اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی بقائے ہدایت، اللہ جو مجھے آپ نے ہدایت دی اس پر مجھے باقی رکھنا. اور جب کافر کہے اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اس کا معنی ہوتا ہے اعطائے ہدایت، کہ اللہ ہدایت نہیں تو مجھے دے دے. تو جس طرح صراط مستقیم کی دعا نبی مانگے تو ارتقاء ہدایت، اور جب امتی مانگے مومن تو بقائے ہدایت، اور جب کافر مانگے تو پھر اعطائے ہدایت. اسی طرح ایمانی کیفیت پیغمبر کی ہمیشہ اوپر جاتی ہے، امتی کی اوپر اور نیچے ہوتی ہے، اور فرشتے کی ایمانی کیفیت ایک جگہ پہ رہتی ہے. اس بات کو اچھی طرح
ذہن نشین فرما لیں. اللہ تعالیٰ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.